صلوات علی محمد و آل محمد. وعجل فرجہ. عزیزان گرامی، جناب امیر علیہ السلام کی نہج البلاغہ، جس کو کوئی بھی پڑھنے کے بعد گواہی دے گا کہ علی اللہ کے ولی ہیں، اور جیسا نمائندہ الہی کو ہونا چاہیے وہ صفات آپ کو حضرت امیر میں نظر آئیں گی، اور جیسا وصی رسول خدا کو ہونا چاہیے وہ صفات آپ کو نظر آئیں گی. متقیوں کا امام اور پوری دنیا کے جو پارسا ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے مولا علی ابن ابی طالب ہیں. مولا نے نہج البلاغہ میں بے انتہا اپنے علم کا سمندر پوری دنیا کو دکھایا ہے، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ نہج البلاغہ بہت کچھ ہے ہمارے لحاظ سے، لیکن مولا کے فضائل کے لحاظ سے کچھ نہیں ہے. مولا اس سے بھی بہت بالا تر ہے، مولا اس سے بہت زیادہ باعظمت ہے. مولا کا مقام اور عظمت یہ ہمیں بہت بعد میں، مرنے کے بعد واضح ہوگی جب ہم ان کے علم کو دیکھیں گے. عزیزان گرامی، نہج البلاغہ میں مولا نے توحید پہ بے انتہا خطبے دیے ہیں. میں نے جو آج فرمان انتخاب کیا ہے، مولا نے اس میں تمام مؤمنوں کو دعوت دی ہے کہ کس طرح سے اپنے گناہوں سے دور رہیں اور نیک کام کریں. نیک کام کس طرح سے خدا سے قریب کرتے ہیں. اور مولا نے اس فرمان میں یہ سمجھایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کی پردہ پوشی کرتا ہے. اتنی پردہ پوشی کرتا ہے، اتنی پردہ پوشی کرتا ہے کہ انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو چکے ہیں، لیکن پروردگار انسانوں کے گناہوں کی پردہ پوشی کر رہا ہوتا ہے. وہ ستار العیوب ہے. اور مولا نے اس فرمان کے اندر الحذر الحذر فواللہ قد ستر، مولا فرماتے ہیں آگاہ رہنا، آگاہ رہنا، خدا کی قسم وہ اللہ اتنی پردہ پوشی کرتا ہے کہ حتیٰ یہاں تک کہ ہر انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ قد غفر، اس نے ہماری مغفرت کر دی ہے، اس نے ہمیں معاف کر دیا. میری آواز زیادہ اذیت تو نہیں کر رہی ہے؟ عزیزان گرامی، 5 سے 7 منٹ لگیں گے، میری آواز آہستہ آہستہ آئے گی جب میں بولوں گا. تو مولا نے اس پیارے سے فرمان کے اندر، مولا کے ہر فرمان کو سونے کے پانی سے لکھیں تاکہ ارزش کا اندازہ ہو. اتنے گہرے فرمان ہیں کہ اگر اس کو جب تک سونے اور چاندی کے فرمان سے لکھا نہ جائے کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مولا نے کیا فرمایا. مولا کا فرمان بہت گہرا، بہت عمیق. آئیں ذرا اس فرمان کی تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں. مولا فرماتے ہیں اللہ ستار العیوب ہے، ہر عیب پہ پردہ ڈال دیتا ہے، گناہوں کو چھپاتا ہے. کہ جتنے گناہ چھپ کے بھی کرتے ہو اللہ ان کو چھپا دیتا ہے. کہ اگر لوگوں کو تمہارے گناہ معلوم ہو جائیں تو کوئی انسان دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہ کرے. کہ اور دیکھو جس کا کھا رہے ہو، جس کی حکومت میں ہو، جس کی بارگاہ میں ہو، اسی کا رزق کھاتے ہو، اس کے سامنے گناہ کر رہے ہوتے ہو، پھر بھی تمہارے عیبوں پہ پردے ڈالتا رہتا. کہ تمام گناہوں کو چھپاتا ہے، کہ وہ اتنا کریم ہے، ہر عیب پہ پردہ ڈال دیتا ہے، کسی کو بتاتا نہیں ہے اس نے یہ گناہ کر رکھا ہے. کہ یہ جو ملائکہ ہماری فضا کے اندر ہوتے ہیں بعض اوقات اذیت محسوس کرتے ہیں کہ پروردگارہ یہ کتنا گنہگار بندہ ہے، اس نے گناہ کیا. کہ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں خبردار، ابھی گناہ لکھنا مت، نماز کا وقت آنے والا، یہ بھی توبہ کر لے گا. وہ فوراً کہتے ہیں کہ پروردگارہ نماز کا وقت گزر گیا، اس نے تو نماز بھی نہیں پڑھی، توبہ تو کچھ دور کی بات. کہتا نہیں، ابھی ایک اور نماز آنے والی ہے، یہ میرا بندہ ہے. کہ وہ اتنا رحمان و رحیم ہے، فرشتے کہتے رہتے ہیں پروردگارہ گناہ لکھ لوں، وہ کہتا رہتا ہے خبردار ابھی نہ لکھنا، رات آنے والی ہے، ابھی آرام تھوڑا کر رہا ہے، یہ رات سے پہلے توبہ کر کے سوئے گا. کہ جب وہ رات کو پھر بھی توبہ نہیں کرتا تو اللہ کہتا نہیں ابھی صبح اٹھ کے توبہ کر لے گا. وہ گناہوں کو رکواتا رہتا ہے. ایک ایسا وقت آتا ہے کہتا ہے لکھ لو. کہا تم نے غور نہیں کیا وہ پروردگار کتنا رحمان ہے، ملائکہ کو روکتا رہتا ہے اپنے گنہگار بندے کی محبت میں.
وہ خداوند متعال تمام کے تمام اپنے بندوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں مومن بھی تب تک مومن نہیں بنتا جب تک کہ اس میں 3 صفات نہ آ جائے، اور پہلی صفت یہی ہے کہ اپنے رب کی یہ صفت نہ رکھتا ہو کہ اگر کسی کا عیب دیکھے، گناہ دیکھے تو اس پہ پردہ ڈال دے، چھپا دے۔ کہ اگر کسی کے ایک گناہ پہ پردہ ڈالو گے اللہ 1000 گناہوں پہ پردے ڈالے گا۔ کہ وہ بڑا ستار العیوب ہے۔ کہ مومن کی ایسی عادت ہونی چاہیے کسی کا پردہ چاک نہ کرے، ہمیشہ گناہوں کو چھپائے۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین کے پاس ایک آدمی آیا، میں گناہ نہیں بتاؤں گا۔ آنے کے بعد اس نے کہا یا علی زنیتو، مولا کچھ لکھ رہے تھے، سر اٹھا کے نہیں دیکھا، مولا کائنات ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں امام وقت پہ ہر مومن کی اچھائی برائی پیش کی جاتی ہے، ان کے سامنے ہوتی ہے، لیکن مولا نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے بعد میں شرمندگی ہو، اس نے اپنے گناہ کا میرے سامنے اقرار کر لیا ہے۔ تو مولا نے سر اٹھا کے نہیں دیکھا کہ تو گنہگار ہے؟ مولا نے کہا نہیں، تجھے گناہ کی اہمیت کا نہیں پتا تھا کہ اتنا بڑا گناہ ہے اس لیے تو نے گناہ کر لیا۔ کہا نہیں مجھے پتا تھا، یعنی مولا اس کو چھوٹ دے رہے ہیں۔ کہا نہیں میں جانتا تھا یہ بہت بڑا گناہ ہے، پھر بھی میں نے گناہ کیا۔ مولا نے کہا اچھا چلا جا، کل دیکھوں گا۔ پھر اگلے دن واپس آ گیا۔ کہا یا علی میں کل آیا تھا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا، گناہ نے کبیرہ میں سے ہے، آپ نے مجھے جانے دیا تھا۔ مولا نے کہا نہیں تیری شادی نہیں ہوئی ہوئی، تجھے معلوم نہیں ہے۔ کہا نہیں مجھے سب پتا ہے، میری شادی بھی ہوئی ہوئی ہے۔ مولا نے کہا اچھا چلا جا، کل دیکھوں گا۔ جب تیسرے دن پھر آیا، مولا نے کہا دیکھ اللہ نے حکم دیا اگر کوئی 3 محفلوں میں 3 مرتبہ اقبال جرم کرتا ہے تو مجھ پہ واجب حد جاری کرو۔ میں نے تجھے مہلت دے دی تھی، چلا جاتا، اب تو خود 3 مرتبہ اقبال جرم کر چکا ہے، اس لیے سزا دے رہا ہوں۔ لیکن سن، اگر مجھ جیسے علی جیسے عادل امام سے سزا لینے کے بجائے تو توبہ کر لیتا تو تیرے لیے بہتر تھا۔ کتنے پیارے امام ہیں، کتنے عظیم مولا ہے۔ کہ لیکن اب سن، کیونکہ میں عادل ہوں، اب جب میں تجھے سزا دوں گا نا تو پھر تو پاک ہو جائے گا، اب تیرا کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ مولا نے اسے سنسار کیا، اس کے بعد پھر خود جنازہ پڑھایا، خود اس کو دفنایا اپنے ہاتھوں سے۔ کہ خبردار اب کوئی یہ نہ سمجھنا یہ ابھی بھی گنہگار مرا ہے، کیونکہ اب اس سے سزا مل چکی ہے، یہ دنیا سے پاک گیا ہے، اب اس کے سارے گناہ معاف ہیں۔ توجہ ہے مجھ میں کہ میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، کہا کہ اللہ کی پردہ پوشی سے کبھی یہ نہ سوچنا۔ بعض اوقات انسان بہت بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، سوچتا ہے اللہ نے کبھی کسی کو بتایا نہیں، اور بعض اوقات چھوٹا سا گناہ کرتا ہے اور وہ گناہ آشکار ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ نے حد رکھی ہوئی ہے کہ 70 تک، مثال کے طور پہ 70 تک میں پردہ پوشی کروں گا، جیسے ہی 71واں گناہ ہوگا تو پردہ چاک ہو جائے گا۔ کہ دیکھو وہ نوبت نہ آنے دینا کہ پردہ چاک ہو جائے، اس سے پہلے توبہ کر لینا۔ بڑا پیارا انداز ہے مولا کا۔ مولا فرماتے ہیں مختلف گناہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ سے دور ہوتے ہو، اہل بیت سے دور ہو جاتے ہو۔ بعض اوقات خدا نہ خاصا شک آنے لگتا ہے نا عظمت اہل بیت پہ، ولایت اہل بیت پہ، کہ خبردار یہ گناہوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ ہم پاک ہیں، ہمارے قریب ہونے کے لیے پاکیزگی شرط ہے۔ کردار پاکیزہ بناؤ، فکر کو پاکیزہ بناؤ، جتنے پاک ہوتے چلے جاؤ گے اتنے ہم سے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ بہت باعظمت ہے اہل بیت۔ مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب اس آدمی پہ ہوتا ہے کہ جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں سے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ غور کیجئے گا، قرآن میں آیا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بھی کوئی نیکی کرتا ہے نا تو اس کو ہر نیکی کے عوض 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، لیکن جب گناہ کرتا ہے تو 1 گناہ لکھا جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں 1 گناہ لکھا جاتا ہے گناہ کرنے کے بعد، لیکن نیکیاں 10-10۔ کہ مجھے تعجب ان پہ ہوتا ہے جن کے 1-1 گناہ بڑھتے ہوئے 10-10 نیکیوں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ کہ اللہ اتنا رحمان ہے، وہ 1-1 نیکی کے بدلے 10-10 لکھ رہا ہے۔ کہ نیکیوں کو بڑھنے دو، گناہوں کو روکو۔ آئیں ذرا، میں سخت جملے نہیں کہنا چاہتا، بات تو آگے بڑھاؤں گا اور ترغیب دلانا چاہتا ہوں نیکی کی۔ عزیزان گرامی، بہت باعظمت ہیں وہ لوگ جو مجالس سید الشہداء میں آتے ہیں۔ کیوں؟ ان مجالس میں جب آپ گھر سے نیت کر کے چلتے ہیں نا، جیسے نکلنے لگے ہیں کہاں جا رہا ہوں میں مجلس میں جا رہا ہوں، تو جیسے ہی آپ نیت کرتے ہیں
آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جانا شروع ہو جاتی ہے، ہر قدم پہ حسنات لکھے جا رہے ہوتے ہیں. جب فرش عذاب پہ آ کے بیٹھتے ہیں حسنات ہوتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں حسنات ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، جناب حبیب کو کسی بہت بڑے مجتہد نے خواب میں دیکھا، کہا آپ کا مقام ایسا ہے کہ گنج شہداء میں سارے شہداء ایک طرف ہیں، لیکن آپ کا روضہ اکیلا ایک طرف ہے. سارے شہداء جناب سید الشہداء کے پائنتی کی طرف ہیں اور یہ سامنے مولا کی بارگاہ کے اندر دائیں طرف ہیں. کہا آپ اکیلے ایک طرف دفن ہیں، کوئی حسرت ہے؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. کہا اتنی اللہ نے آپ کو عظمت نصیب کی کہ حسین ابن علی کی بارگاہ میں اکیلے قبر ہے آپ کی، اب تو کوئی حسرت نہیں ہونی چاہیے. کہا نہیں ایک حسرت ہے. کہا آپ کو حسرت ہے؟ کہا ایک حسرت ہے، حسین ابن علی کی مجلس میں جانے کی حسرت ہے. کہا اگر اندازہ ہو جائے نا تمہیں کہ کتنا ثواب ہے تو سب سے پہلے آؤ، سب سے آخر میں جاؤ. کہ مجلس میں لوگوں کے جمع ہونے سے پہلے ملائکہ آ جاتے ہیں، جب تک آخری عزادار نہیں جاتا تب تک بیٹھے رہتے ہیں، کہتے ہیں پروردگارا یہ حسین کے عزادار ہیں. اور وہ ملائکہ جنہیں ابھی یہاں پہ نہیں آئے ہوتے وہ کہتے ہیں کیا لے کے آئے ہو تبرک کے اندر؟ آپ اور میں تو تبرک میں کھانا یا کوئی تبرک لے جاتے ہیں نا، پانی لے کے جاتے ہیں، کوئی سبیل سے کچھ لے جاتے ہیں. کیوں؟ یہ تبرک کسے کہا جاتا ہے؟ اور کوئی لفظ نہ کہیے گا، تبرک. مولا نے اس کو تبرک کہا، اس لیے تبرک کہیں. تبرک یعنی جس میں برکت ہو، بیماری کی شفا ہو، جہالت سے دوری ہو، نفاق سے دوری ہو. یہ تبرک کھا کھا کے ایمان بھی آتا ہے، علم بھی آتا ہے. تو آپ تبرک لے کے جاتے ہیں. وہ سارے ملائکہ جو یہاں نہیں آئے ہوتے وہ ان ملائکہ سے پوچھتے ہیں کیا تبرک لے کے آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم حسین کے رونے والوں کے آنسو تبرک میں لائے. ان آنسو کو وہ جمع کر کے لے جاتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے. جب گناہوں کا کفارہ ادا کر رہے ہیں تو پھر دوبارہ گناہ نہ کیجیے گا. جب یہاں کفارہ دے کے جا رہے ہیں تو پھر انسان دوبارہ واپس گناہوں میں نہ جائے. اب میں پاک ہو گیا ہوں، حسین ابن علی اتنے پاک ہیں کہ گناہگاروں کو بھی پاک کر دیتے ہیں. اے حسین آپ کی عظمتوں کو سلام. عزاداران نے سید مظلوم مولا فرماتے ہیں اللہ عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے، یہاں تک کہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہمارا گناہ معاف ہو گیا. اس جملے کو غور سے سنیے گا، نہج البلاغہ کے خطبے سے مولا کے پیش کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں گنہگار لوگ ایک دوسرے کے خلاف جال بچھاتے رہتے ہیں اور بدلے لیتے ہیں. کہ تم ہمارے بچے کی شادی میں نہیں آئے تھے، ہم بدلہ لے رہے ہیں، ہم تمہارے بچے کی شادی میں نہیں آئیں گے. تم ہماری فلاں خوشی میں شریک نہیں ہوئے تھے، ہم تمہاری شریک نہیں ہوں گے. عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ بھی تمہارے چاروں طرف جال بچھاتا ہے. غور کیجئے گا کہ جس طرح سے گنہگار لوگ بہت زیادہ جال بچھاتے ہیں نا، اللہ بھی بہت زیادہ جال بچھاتا ہے. کہ یہ تمہیں ٹریپ کرنے کے، تمہیں پھنسانے کے جال بچھاتے ہیں، وہ تمہارے چاروں طرف رحمت کے جال بچھاتا ہے. وہ چاروں طرف رحمت کے جال بچھاتا ہے اور پھر خود ہی کہتا ہے، کہتے ہیں کتنی میری رحمت سے فرار کریں گے، کہیں نہ کہیں تو میرے رحمت کے جال میں گریں گے. کہ جب اس جال سے نکل کے اس جال میں آئیں گے میں وہاں پہ مغفرت کر دوں گا، میں معاف کر دوں گا. مولا فرماتے ہیں الفقیہ کل الفقیہ من لم یقنط الناس من رحمت اللہ. حقیقی معنی میں فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس نہ کرے، لیکن خبردار لوگوں کو گناہوں کے اوپر رغبت نہ دلانا. اپنے بھی گناہوں کا حساب دینا پڑے گا، دوسروں کے بھی گناہوں کا حساب دینا پڑے گا. یہ مجلسیں آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کی پوری زندگی کے اندر سب سے زیادہ جو ثواب ہے وہ اسی فرش عزا پہ بیٹھنے کا. آپ نے سن رکھا ہوگا علامہ طباطبائی کا نام، شیخ بہجت کا نام، آیت اللہ بہجت کا نام سن رکھا ہے سب لوگوں نے. بہت بڑے مرجع گزرے، قم کے 5 سال پہلے انتقال ہوا. آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت، بڑے بڑے علماء ان کے معتقد تھے، بہت بڑے عارف تھے. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سید علی قاضی طباطبائی کو خواب میں دیکھا. پوچھا آقا آپ اتنے بڑے عارف تھے، طی الارض مولا نے آپ کو عطا کیا تھا، آخری ماہ رمضان کی 10 شبوں میں ہر معصوم کی زیارت کر کے آتے تھے. کہنا بڑا آسان ہے. کہ کوئی حسرت ہے
کہا کہ برخوردار، آیت اللہ بہجت ان کے شاگرد تھے، کہا برخوردار ایک بات کا بڑا افسوس ہے، میں ہر روز 1 مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھا کرتا تھا، اے کاش میں نے 2 مرتبہ پڑھی ہوتی۔ یہ آپ کو جو موقع ملا ہے نا، شکر ادا کریں کہ پروردگارہ تو نے ہمیں حسینی بنایا۔ اگر ایک امید ہے بخشش کی تو وہ فرش سید الشہداء ہے۔ توجہ میرے ساتھ رکھیے گا عزیزان گرامی۔ عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں یہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے بڑا دور ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی آیا مولا سے کہا کہ مولا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، گستاخی کر رہا تھا۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ مولا متقیان سے۔ کہ مولا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا فارمولا بتائیں کہ آسانی سے گناہ کر سکوں۔ اب وہ سمجھ رہا تھا کہ میں معاذ اللہ مولا کو کسی جال میں پھانس رہا ہوں، کوئی مجھے ترغیب دیں گے، کوئی بتائیں گے فارمولا کہ میں گناہ زیادہ کر سکوں۔ کہ یا علی کوئی ایسا مجھے بتائیے طریقہ کہ بہت زیادہ گناہ کر سکوں۔ مولا نے کہا بڑا آسان طریقہ بتا رہا ہوں، اس کے بعد جتنے چاہے گناہ کر لے۔ بڑا خوش ہوگا، اس کے بعد جتنے چاہوں کا؟ مولا نے کہا جتنے چاہے گناہ کر لے۔ کہ مولا کیا طریقہ ہے؟ کہ پہلا اصول یہ ہے کہ جب تو گناہ کرنے لگے تو ایسی جگہ چلا جا جہاں تجھے خدا نہ دیکھ سکے۔ جیسے آپ خاموش ہو گیا کہ یا علی یہ کیسی شرط رکھی ہے؟ کہاں جا کے چھپوں جہاں خدا نہ دیکھ سکے؟ جہاں جاتا ہوں مجھے خدا دیکھ لیتا ہے، اگر میں زمین میں بھی چھپ جاؤں تو خدا سے نہیں چھپ سکتا۔ مولا نے کہا پھر تو بہت ہی عقل مند آدمی ہے، جب ہمیشہ خدا کے سامنے ہے تو خدا کے سامنے گناہ کرنا چاہتا ہے۔ رونے لگا کہ یا علی اور مت بتائیے گا، یہ تو پہلی شرط اتنی مشکل ہے میں کبھی پوری نہیں کر سکتا۔ مولا نے کہا نہیں، گناہ کرنا چاہتا تو ایک اور کام کر، گناہ کر لے اور اس کے بعد پھر اللہ کا رزق نہ کھانا۔ کہا پھر مولا کس کا رزق کھاؤں؟ جو کچھ ہے وہ اللہ کا۔ کہا اچھا کھاتا بھی اسی کا ہے، گناہ بھی اسی کی کرتا ہے، معصیت بھی اس کی کرتا ہے، عجیب بندہ ہے۔ اور زیادہ رونے لگا۔ کہا یا علی اور کوئی شرط بھی بتا دیجئے، وہ جو آپ کہہ رہے تھے اور شرط ہے، تیسری شرط۔ مولا نے کہا ایک شرط اور ہے، جب گناہ کر لینا بس پھر اللہ کی حکومت میں نہ رہنا، ملک و ملکوت الہی میں نہ رہنا، کہیں باہر چلا جا۔ کہا مولا یہ تو پہلی تینوں شرط تو دونوں شرطوں سے زیادہ سخت شرط ہے، جہاں جاؤں گا ملک و ملکوت اللہ کا ہے۔ مولا نے کہا رہتا بھی اس کی حکومت میں ہے، کھاتا بھی اسی کا ہے، اسی کے سامنے ہے، پھر بھی اس کے گناہ کرتا۔ بہت رویا، بہت دیر تک روتا رہا۔ کہا مولا چوتھی شرط کیا ہے؟ مولا نے کہا اللہ کا ایک ادنا سا غلام ہے، نام ہے ملک الموت، جب وہ تیری روح قبض کرنے آئے نا کہ رک جا، ابھی روح قبض نہ کرنا، میں ذرا وصیت کر رہا ہوں، کفن کا کپڑا لے آؤں، غسل کا پانی لے آؤں، کافور لے آؤں، اس کے بعد میری روح قبض کرنا۔ مولا وہ سوچنے ہی کہاں دے گا، اتنی لمبی گفتگو کہاں ہوگی، وہ آئے گا روح نکال کے چلا جائے گا۔ مولا نے کہا اللہ کے ایک ادنا سے غلام کے سامنے تیری چلتی نہیں، اس کے گناہ کرتا ہے۔ کہا ملک الموت تو اللہ کا ایک چھوٹا سا غلام ہے، اس کے بھی سامنے تیری چل نہیں سکتی، اسے بھی نہیں کہہ سکتا رک جا۔ کہ پھر اللہ کے گناہ کیوں کرتا ہے؟ بہت رویا۔ کہ مولا کوئی نصیحت کر دیجئے۔ کہ بس یہ یاد رکھ یہ دنیا فانی ہے، باقی رہنے والی آخرت ہے۔ نہیں پہنچا پایا اس بات کو۔ آئے نوجوانوں کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر، اپنے چھوٹے بھائیوں کی خاطر پیش کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں الدنیا دار الفرار، یہ دنیا ممر ہے، گزرگاہ ہے، ٹرانزٹ ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، بقا کی جگہ نہیں ہے۔ آپ اگر ہوائی جہاز میں سفر کریں، راستے میں کہیں آپ نے کچھ دیر کے لیے 2 گھنٹے کے لیے رکنا ہو، مقصد کہیں اور ہو، مثال کے طور پہ جا رہے ہیں آپ نجف، راستے میں کچھ دیر کے لیے دبئی رکیں گے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کا مین سوٹ کیس ہے وہ آپ ہاتھ میں لے لیں اور وہ جو چھوٹا سامان ہے اس کو آپ ہوائی جہاز کے سامان میں بھیج دیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ چھوٹا سامان ہاتھ میں رکھیں گے، بڑا سوٹ کیس آپ بھیج دیں گے، نجف جا کے مل جائے۔ مولا فرماتے ہیں مقصد آخرت ہے، لوگوں نے دنیا کو مقصد بنا لیا، اصل سامان یہاں رکھ رہے ہیں، آخرت کے لیے کچھ بھیج نہیں رہے۔ مولا فرماتے ہیں دنیا کے لیے تھوڑا سامان رکھو، آخرت کے لیے سارا بھیج دو۔ پتہ نہیں
اب یہ مجمع اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جب نعرے مختلف جگہوں سے لگتے ہیں تو آوازیں مولا سلامت رکھیں. جناب سیدہ کا سایہ آپ کے سروں پہ قائم و دائم رہے, ہمیشہ بی بی کے سائے میں رہیں. جہاں تک عزادار ہیں جناب سیدہ کا سایہ سب پہ قائم رہے. پروردگارن عزاداروں کی حفاظت فرما, میری ماں بہنوں کی بیٹیوں کی حفاظت فرما. تو عزاداران سید مظلوم مولا فرماتے ہیں یہ دیکھو بنے آخرت کے لیے ہو, دنیا سے دل نہ لگا لینا. کچھ چیزیں انسان کو بچوں سے سیکھ لینی چاہیے. کہ بچے کیا کرتے ہیں؟ بچے ہمیشہ زمین پہ بیٹھتے ہیں. عزاداری میں ہم لوگ سب فرش عزا پہ آتے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں خبردار نیچے مت بیٹھنا, نئے کپڑے پہنے ہیں, لیکن بچے پھر بھی آ کے زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں. مولا فرماتے ہیں زمین پہ بیٹھنا بچوں سے سیکھ لو. بچے کیا کرتے ہیں؟ مٹی کے مکان بناتے ہیں, ریت کے مکان بناتے ہیں. ماں آواز دیتی ہے بیٹا گھر واپس آ جاؤ. کبھی نہیں کہتے نہیں میں نے اپنا مکان بنا لیا اب میں مٹی کے پاس رہوں گا. فوراً مکان گرا کے ماں کے پاس واپس چلے جاتے ہیں. مولا فرماتے ہیں دنیا سے دل نہ لگانا, اس کے لیے نہیں بنے ہو, آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب ان لوگوں پہ ہے دنیا سے دل لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. پروردگارا میں مرنا نہیں چاہتا. بنے ہی مرنے کے لیے ہو, ڈرتے کیوں ہو اتنا؟ مولا کہتے تعجب ان لوگوں پہ ہوتا ہے میں مرنا نہیں چاہتا. کیوں؟ بنے ہی مرنے کے لیے ہو. جب پوچھا مولا لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ ڈرتے اس لیے ہیں کیونکہ جانتے نہیں آخرت میں کیا ہے, آخرت کا خوف کھا رہے ہوتے ہیں, اس لیے بہت زیادہ ڈر رہے ہوتے ہیں. ڈریے گا نہیں, میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے ایک ایسا زاویہ پیش کروں گا کہ موت کا خوف سب کے دلوں سے نکل جائے گا. آئے ذرا مولا ہی پیش کر سکتے تھے, کیوں اس جملے کو مولا پیش کر سکتے تھے؟ آئے ذرا ایک فضائل کا جملہ پیش کرتا ہوں تاکہ کوئی میرا جملہ ضائع نہ ہو. جب جناب امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا نا محمد وعجل, پوچھا بابا آپ نے صرف کرتا پہن رکھا, 80,000 کا لشکر سامنے کھڑا, صفین کی جنگ تھی, مولا نے زرہ نہیں پہنی تھی. زرہ پہنتے تھے تو تیر تلوار کا وار رک جاتا, نیزہ اور تیر سینے میں نہیں جاتا کیونکہ زرہ لوہے کی ہوتی ہے. تو مولا ہمیشہ صرف سامنے زرہ پہنتے تھے, پشت پہ نہیں پہنتے تھے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. کسی نے پوچھا تھا نا مولا سے کہ مولا یہ ہمیشہ آپ سامنے زرہ پہنتے ہیں پشت پہ کیوں نہیں پہنتے؟ کہا کہ مالک پشت پہ زرہ وہ پہنے جو دشمن کو پشت دکھائے گا. کہا جب میں نے بھاگنا نہیں تو پشت پہ زرہ کیوں پہنوں؟ کہ میرا سینہ سامنے رہے گا. تو امام حسن مجتبی کہ بابا آپ کے سارے چاہنے والے کہہ رہے ہیں کہ آپ بغیر زرہ کے جنگ کر رہے ہیں, 80,000 کا لشکر سامنے کھڑا رہا, آپ اکیلے سب سے اکیلے آگے سامنے کھڑے ہیں, صرف کرتے کے اندر زرہ بھی نہیں پہنی, سامنے بھی زرہ نہیں پہنی. کہا کہ اے بیٹا حسن میرے سارے شیعوں کو بتا دو ابو طالب کے بیٹے کو پرواہ نہیں کہ موت اس پہ آ پڑے یا وہ موت پہ جا پڑے. والے محمد وعجل فرج. تو مولا کے چاہنے والے موت سے نہیں ڈریں گے. اگر موت سے ڈرتے ہوتے تو یہ عزاداری قائم ہوتی. آج کتنی دنیا کے اندر لوگ مسلسل وارننگ دے رہے ہیں مت جانا کربلا, مت جانا کاظمین. چند مہینوں پہلے پچھلے سال کی بات ہے جب وہ کاظمین میں, پچھلے یا اس سے پچھلے سال کی بات ہے جب کاظمین میں پل کے اوپر, پل بغداد کے اوپر جب بم کا دھماکہ ہو گیا تھا تو دیکھا بہت سے لوگ رو رہے ہیں. تو پوچھنے لگے ان سے بھی کیا بات ہے آپ رو رہے ہیں, کوئی شہید ہو گیا؟ کہ نہیں. کوئی آپ کا جاننے والا دوست؟ نہیں. پھر بیٹا کیوں اتنا رو رہے ہو؟ کہ اتنے لوگ شہید ہوئے, مولا نے مجھے شہادت کے لیے نہیں چنا, میں اس لیے رو رہا ہوں, مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے. اتنا جذبہ ہوتا ہے علی کا ماننے والا موت سے نہیں ڈرتا. عزیزان گرامی جناب امیر علیہ السلام نے پیغام ایسا دیا ہے. میں ایک جملہ اچانک یہ 2 مصرے ذہن میں آئے ہیں, یہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ڈرتے نہیں ہیں موت سے, ڈرتی ہے ہم سے موت. ڈرتے نہیں ہیں موت سے, ڈرتی ہے ہم سے موت. ہم لوگ کربلا سے کفن لے کے آتے ہیں.
وعجل فرج. عزیزان گرامی، جناب امیر علیہ السلام کا ماننے والا کبھی موت سے نہیں ڈرے گا. آپ نے کبھی مولا کے کسی دشمن سے بھی سنا کہ ان کی اولاد کے لیے یا بچوں کے لیے، چھوٹے بچے کے لیے لکھا ہو کہ میدان کربلا سے بھاگا؟ بڑے سے بڑا دشمن کہتا ہے کہ میدان کربلا میں بچے تک شہید ہو گئے، فرار نہیں کیا. آج میں پیش کروں گا آخر میں جناب قاسم کی شہادت کے عنوان سے. عزیزان گرامی، آئیں ذرا مولا کیا پیش کرتے ہیں. کہا تم نے کبھی دیکھا؟ کہا کہ مولا موت سے کیوں ڈرتے ہیں لوگ؟ جملہ ہے نا ذہن میں. کہا مولا کیوں ڈرتے ہیں لوگ؟ کہا تم نے کبھی دیکھا کوئی دنیا میں بچہ پیدا ہو ہنستا ہوا؟ کہا نہیں مولا، ہر بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے. کہا جانتے ہو کیوں؟ کہا نہیں مولا ہم نہیں جانتے. کہا بچہ سمجھتا ہے یہ جو رحم مادر ہے نا، یہ پوری دنیا ہے اس کے لیے. وہ اسی دنیا سے، بہت وسیع دنیا میں آتے ہوئے خوف کھا رہا ہوتا ہے، نہ جانے کہاں جا رہا ہو. کہ جتنا ایک بچے کا اس دنیا سے متعلق علم ہوتا ہے، اتنا ہی ایک مرنے والے کا آخرت سے متعلق علم ہوتا. اللہ اکبر. مولا فرماتے ہیں اس لیے ڈر رہے ہوتے ہیں، اگر انہیں معلوم ہو کیا ہے تو موت سے کوئی نہ ڈرے. کہ اگر مومن کو یہ معلوم ہو جائے قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا تو کہا خود بخود مرنے کی تمنا کرے گا. عزیزان گرامی، موت سے مت ڈرے، لیکن اپنے اعمال کو درست رکھے. اعمال درست رکھے. جب مولا کے چاہنے والے سے کہا کہ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کہا اصل میں لوگوں نے دنیا کو بسا لیا ہے، آخرت کو اجاڑ دیا. اب کون بسے ہوئے گھر سے اجڑے ہوئے گھر میں جائے؟ یہ آخرت کو بسائیں. یہ بہترین طریقہ ہے اپنی آخرت کو بسانے کا. عزاداری سید الشہداء. بہت عظمت ہے وہ مائیں جنہوں نے ان بچوں کو تربیت کیا ہے. آئے ذرا میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ ابھی تک؟ جناب امیر علیہ السلام نے جو نظام دیا آخرت سے متعلق، جو سمجھایا، جو فلسفہ دیا، کہ دیکھو بڑا سادہ اور آسان راستہ ہے. کہ اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہو اور کہے جتنا سامان دینا مجھے دے دیجئے، مقصد پہ پہنچ کے دے دوں گا، آپ کا سارا سامان میں اٹھاؤں گا، جب پہنچیں گے تو آپ کو دے دوں گا. تو کہا ہر انسان چاہے گا کہ میرا سامان یہ اٹھا لے، مقصد پہ پہنچ کے مل جائے. کہا کہ راہ خدا میں دینا ایسا ہوتا ہے، جو نیکی کرو گے آخرت میں مل جائے گی، جس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے یاد رکھنا وہ اس کے پاس نہیں رہے گا، آخرت میں تمہیں مل جائے گا. کہ جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ ثواب تمہیں ملنے والا. عزیزان گرامی، جس کے ساتھ جتنی نیکی کر سکیں. آج ایک دور ہے عجیب و غریب، خود غرضی کا دور ہے. ہر انسان جو ہے اپنے متعلق سوچتا ہے. مولا فرماتے ہیں خبردار میں مت کہنا، ہم کہہ کے، تاکہ خود غرضی کم ہو. اگر سید الشہداء اپنا سوچتے نا تو شہادت نہ دیتے. سید الشہداء نے پوری کائنات کا سوچا. آج میں اور آپ نہ ہوتے، کوئی جنتی نہ ہوتا، کوئی خدا پرست نہ ہوتا، اگر سید الشہداء صرف اپنا سوچتے کہ میں تو جنتی ہوں. جوانان جنت کے سردار تھے، ان کو ضرورت تھی کسی چیز کی؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. یہ جب جناب ختمی مرتبت فرما رہے تھے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ نہیں کہہ رہے تھے واقعہ کربلا کے بعد ہو جائیں گے. یہ دونوں بچے 4 سال اور 3 سال کی عمر میں ابھی بھی جوانان جنت کے سردار ہیں، بنیں گے نہیں. انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. جناب سید الشہداء کو شہادت دینے کی ضرورت نہیں تھی جوانان جنت کے سردار بننے کی یا جنت میں جانے کی. وہ جوانان جنت کے سردار تھے، شروع سے تھے، انہیں کسی عمل کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے کہ دنیا میں کوئی گمراہ نہ رہے. میری لاکھوں قربان. مولا کہتے ہیں دیکھو خود غرضی نہ کرنا. سید الشہداء اپنے قاتلوں سے بھی کہہ رہے تھے خبردار مجھے قتل نہ کرنا، جہنمی ہو جاؤ گے. امام کے قاتل پہ جنت کی خوشبو تک حرام ہو جاتی ہے. میں کہیں دور چلا جاؤں گا. کہ کبھی بھی خود غرضی نہ آنے دینا. کبھی بھی یہ نہ سوچا میں، آج معاشرے میں خود غرضی بہت ہے. امیر المؤمنین کریم ہے،
سید الشہداء کریم ہے، رسول کریم. آئے ذرا غور کیجیے گا، میں مثال پیش کرنا چاہتا ہوں ان کی زندگی سے. کون ہیں ہم، کن ائمہ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، دنیا کو احساس ہو. عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں کہ کبھی بھی خود غرضی نہ آنے دینا. جناب موسیٰ گزر رہے ہیں، مولا کے اس فرمان کو سنیے گا. اللہ نے کہا موسیٰ میرے نشانیوں کو دیکھو، آثار کو دیکھو. ایک مقام سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ کوئی آدمی بیٹھا، اس کا سارا گوشت گل چکا ہے اور استغفار کر رہا ہے. اچانک دیکھا کہ ایک پرندہ آیا اور اس نے ایک انار کھولا اور ایک ایک دانہ کر کے اس آدمی کو کھلایا، اڑ کے واپس چلا گیا. کہا پروردگارہ یہ کون ہے؟ کہا موسیٰ آگے بڑھو، خود پوچھ لو. کہا کون ہو؟ کہا میں بہت گنہگار ہوں، بہت گنہگار. کہا اپنا گناہ مت بتانا. کہا میں اتنا گنہگار ہوں، 35 سال سے یہاں عبادت کر رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، میرا سارا گوشت گل گیا. آپ کون ہیں؟ کس نے آپ کو بھیجا؟ کہا میں کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ ہوں، اللہ نے بھیجا. کہا کہ آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ سے پوچھیں کیا اس نے میرا گناہ معاف کر دیا؟ میں 35 سال سے توبہ کر رہا ہوں. کہا پروردگارہ کیا جواب دوں؟ کہا موسیٰ کہہ دیجئے یہ ابھی بھی جہنمی ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، اس کا گناہ معاف نہیں ہوا. کہا کہ بھئی اللہ نے کہا تمہارا گناہ معاف نہیں ہوگا. کہ پوچھ سکتے ہیں وہ آپ کا خدا رحمان و رحیم ہے، کیوں معاف نہیں کیا؟ توجہ ہے مجھ میں کی؟ کہا پوچھ سکتے ہیں کیوں معاف نہیں کیا؟ مولا کہتے ہیں جناب موسیٰ نے کہا پروردگارہ کیا جواب دوں؟ کہا کہ موسیٰ اسے کہو یہ 35 سال سے یہاں بیٹھا ہے، میں نے اس پرندے کو معمور کر رکھا ہے، صبح سے شام تک اسے کھانا کھلاتا رہتا ہے. اس نے ایک مرتبہ اس پرندے سے نہیں پوچھا تم مجھے کھلا رہا، کیا کبھی تو نے بھی کچھ کھایا؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. کوئی اتنا خود غرض ہے، ایک دن اس نے 35 سال میں نہیں پوچھا اس پرندے سے، اس فرشتے کو جسے میں نے معمور کر رکھا تو نے بھی کچھ کھایا؟ یہ مجھے کھلا رہا. کہ اتنا خود غرض انسان اپنے لیے توبہ کر رہا ہے. جناب موسیٰ نے بتایا، کہا کہ موسیٰ اپنے خدا سے کہیں میری اس عبادت کا کوئی صلہ مجھے دے گا؟ جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگارہ کیا جواب دوں؟ اللہ نے کہا موسیٰ سے کہو ایک دعا اس کی ضرور قبول ہوگی، اتنی عبادت کی ہے، ایک دعا کوئی بھی مانگ لے. کہا پروردگارہ بس مجھے اتنا وسیع و عریض کر دے، اتنا بڑا بنا دے کہ جہنم میں میرے علاوہ اور کوئی نہ آ سکے. کہا موسیٰ اسے کہو میں نے اسے معاف کر دیا. نہیں 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 نہیں، جب تک سارے مجمع کو سمجھ میں نہ آئے. کہ موسیٰ میں نے معاف کر دیا. وہ کہنے لگا پروردگارہ کیا تو اس بات سے مجھے معاف کر رہا تھا کہ کوئی اور جہنم میں نہیں آ سک رہا، تو سب کو جہنم میں بھیجنا چاہتا؟ کہ نہیں، اب تک تجھے میرے ایک پرندے کی پرواہ نہیں تھی، اب تو میری ساری مخلوق کا سوچ رہا. اذان گرامی زیادہ وقت نہیں ہے، 10 سے 15 منٹ کی زحمت دوں گا آپ کو، اس کے بعد مصائب کی طرف آؤں گا. مولا نے کس انداز سے پیش کیا کہ جناب امیر پیش کرتے ہیں. کہا کہ یاد رکھو جب تک خود غرض رہو گے، اپنا سوچو گے، کبھی بھی اللہ کی مغفرت کی توقع نہ رکھنا. کہا اللہ رحمان و رحیم ہے، جب اس کے بندوں کا سوچو گے وہ تمہارا سوچے گا. اب نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ اگر رزق تنگ ہو جائے، زندگی میں پریشانیاں ہو، صحت اچھی نہ ہو، تو یاد رکھو ہر چیز کا، مولا نے بے انتہا مصائب گنوائے، کہ ہر چیز کا ایک علاج ہے، وہ ہے صدقہ. توجہ مجھے کی کہ وہ ہے صدقہ. کہ کیوں؟ کہ جب رزق تنگ ہو تو مولا دینے سے کم ہو جائے گا؟ کہ نہیں، اللہ کو پسند یہی ہے جب نہ ہو تو زیادہ دو. توجہ. مولا فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد. ہم سوچتے ہیں جب ہمارے پاس دولت ہوگی تو صدقہ دیں گے، صحت ہوگی تو کوئی نیکی کریں گے، نماز روزے تو تب کروں گا جب میری صحت اچھی ہو جائے گی، جب پیسہ ہوگا کربلا زیارت پہ جاؤں گا. مولا کہتے ہیں خبردار، جب تنگی ہو تو ضرور جانا، تنگیاں دور ہوں گی. لیکن ہمارا سوچنے کا انداز اور ہے. مولا کہتے ہیں خبردار، تصدق ترزق، راہ خدا میں صدقہ دو، رزق نازل کروا لو.
توجہ توجہ، راہ خدا میں صدقہ دو، رزق نازل کروا لو۔ مولا کا ماننے والا کس طرح سے مانگ رہا تھا؟ دیکھا کہ کہیں پہ کوئی فقیر ہو، کوئی دعا مانگ رہا ہو، تو دیکھا کہ آدمی بیٹھا بار بار کہہ رہا پروردگارہ کھانے کو دے دے، فوراً آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں پیسے رکھے گا، جا کے کھانا کھا لے۔ کہا پروردگارہ تیرے ایک سائل کی مراد کو پورا کیا ہے، اب تیری توجہ میری طرف ہو۔ انداز مولا نے کیسا سکھایا؟ کہا خود غرضی سے کیسے مانگتے ہو؟ دعا مانگنے بھی جاؤ تو صدقہ نکال کے جاؤ، دعا رد نہیں ہوگی۔ صحت کے لیے چاہو تو صدقہ نکالو، پریشانی آئے تو صدقہ نکالو۔ مولا نے عجیب و غریب فلسفہ دیا کہ رزق میں تنگی ہو تو صدقہ نکالو۔ کہ مولا جب پہلے تنگی ہے تو کہاں سے؟ مولا نے کہا جب راہ خدا میں کچھ دو گے تو مانگنے کے قابل بنو گے۔ عزیزان گرامی، امیر علیہ السلام کی عظمتوں پہ سلام کی جس طرح سے زندگی کا ایک نیا فلسفہ دیا ہے۔ ایک آدمی کہیں کوفے کے اندر بہت زیادہ اتراتا پھر رہا تھا۔ آپ نے دیکھا بعض لوگ سمجھتے ہیں میں بہت طاقتور ہوں۔ مولا نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میں بہت طاقتور ہوں، بہت شجاع ہوں۔ مولا نے کہا اشجع الناس من خالف ہوا ہو، بہادر سب سے زیادہ وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کی مخالفت کرے۔ لوگوں پہ طاقت کا اظہار نہ کر، جو سب سے زیادہ جھکنے والا ہوتا ہے اللہ سب سے زیادہ عزت اسے دیتا۔ عزیزان گرامی، ہماری نگاہوں میں ان تمام اصطلاحات کا فلسفہ کچھ اور ہے، مولا کی نگاہوں میں کچھ اور ہے۔ آئیں ذرا میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ مولا کی نگاہوں میں کیا سننا پسند کریں گے عزیزان گرامی؟ جب گیا نا کوئی مولا کی بارگاہ کے اندر، کہ مولا یہ سارے نوجوان جاننا چاہتے ہیں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ پتھر اٹھا رہے تھے۔ پرانے زمانے میں وزن اٹھانے کا طریقہ یہی تھا، چٹانیں ہوتی تھی، پتھر، جو سب سے بڑا پتھر اٹھائے گا وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ مولا نے کہا اگر میں فیصلہ کر دوں مان لو گے؟ کہ مولا آپ کا فیصلہ ہم نہیں مانیں گے، ہم آپ کے ماننے والے ہیں۔ مولا نے کہا دیکھو تم میں سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے کہ جب حکومت میں آئے یا کسی عہدے پہ آئے تو اپنے حق سے زیادہ نہ لے۔ پتہ نہیں بات کے پہنچا پایا ہو یا نہیں۔ کسی بھی عہدے پہ آؤ اپنے حق سے زیادہ نہ لو، یہ نہ کرو مجھے تو عہدہ مل گیا ہے پہلے میں اپنا پیٹ پورا کر لوں بعد میں پھر دوسروں کو پوچھوں گا۔ مولا کہتے ہیں نہیں، خبردار، جو اپنے حق سے زیادہ نہ لے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ نوجوانوں کے لیے ایک جملہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک بہت بڑا ویٹ لفٹر ہے ایران کا، تو وہ پوری دنیا میں تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ نمبر 1 آیا ہے، سب سے زیادہ وزن اٹھاتا ہے۔ تو اس سے کہیں ایک برطانیہ کا چینل انٹرویو لے رہا تھا، کہا کیسے اتنا وزن اٹھا لیتے ہو؟ دنیا میں کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ کہا میں ایک مرتبہ کہتا ہوں یا ابا الفضل۔ کہا کون ہے یہ؟ کہا اگر تم جانتے ہوتے تو پھر اس راستے پہ ہوتے۔ کب بڑے سے بڑا وزن آ جائے، کب بڑے سے بڑا وزن میرے سامنے جب رکھا ہوتا ہے، جس موقع پہ میں کہتا ہوں نا یا ابا الفضل، تو مجھے محسوس ہوتا ہے اس کا کوئی وزن نہیں ہے، آرام سے اٹھا لیتا ہوں۔ تو اس سے پوچھا کہ کوئی ایسا وزن جو نہ اٹھتا ہو؟ کہ وہ آدھا کلو کا جو میرا کمبل ہے نا، فجر کے وقت وہ اٹھانا بڑا مشکل ہوتا۔ پتہ نہیں بات تو جو ہے یا نہیں، نوجوانوں کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ وہ آدھا کلو کا جو کمبل لے کے سوتا ہوں میں، جب ایک مرتبہ فجر کا وقت آتا ہے نا، اٹھنا چاہتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے یہ بہت وزنی ہے۔ تو کسی مجتہد نے کہا کہ اس وقت بھی دوبارہ کہا کرو یا ابا الفضل۔ عباس ابن علی کا وہاں پہ بھی نام پکارو، مشکل کشا کے مشکل کشا بیٹے۔ عزیزان کے نام میں پورا نظام بدل دیا اہل بیت نے۔ آئیں ذرا میں جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں مولا کا۔ ہمارے نگاہوں میں فلسفہ کچھ اور ہے، طاقت کا فلسفہ، شجاعت کا فلسفہ، دولت کا فلسفہ کچھ اور ہے، یہ دولت والا ہے۔ مولا نے کہا، جب کسی آدمی نے کہا نا مولا میں بڑا غریب ہوں، مولا نے کہا نہیں تو بہت امیر ہے۔ کہا نہیں یا علی میرے گھر میں تو کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ کہا نہیں تو بہت امیر ہے۔ کہا میں آپ کی تکذیب نہیں کرنا چاہتا، آپ میرے مولا، میں غلام ہوں، لیکن واقعی میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ مولا نے کہا پھر بھی تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو بہت امیر ہے۔ کہا مولا کیسے امیر ہوں؟ کہ اگر کوئی تجھے دولت دے، سونے جواہرات دے، کہ علی کی توہین کرو، علی کو چھوڑ دو، کیا مجھے چھوڑ دے گا؟ کہ مولا ساری کائنات چھوڑ دوں گا، آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کہ پھر تجھ سے زیادہ امیر کون ہوگا؟
میں ایک نعرہ لگاؤں گا, سب مل کے جواب دیں گے. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. عزیزان گرامی, مولا نے کہا خبردار اپنے آپ کو غریب نہ سمجھنا. اگر ساری دنیا کی دولت تمہیں مل جائے اور میری ولایت نہیں چھوڑو گے تو تم سے زیادہ امیر کون ہے؟ اور ہم تو ماننے والے ہی حضرت امیر کے ہیں. جب پوچھا نا جناب ابو ذر سے, نام نہیں لوں گا, تو کسی نے کہا کہ آگے بھی کسی طریقے سے ابو ذر کو پیسے دو تاکہ ہماری طرف آ جائے. پہنچے, کہا ابو ذر یہ تمہارے لیے 5000 دینار ہیں. کہا یہ سارے شام والوں کو مل گئے؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. انہوں نے فوراً کہا سارے شام والوں کو 5,000 دینار ملے؟ کہ نہیں یہ آپ کے لیے خصوصی تحفہ. کہا میں خصوصی تحفے نہیں لیا کرتا, سب کو دو, میں بھی لیتا ہوں. کہ نہیں رکھ لیجئے, آپ بہت غریب ہیں. کہ خبردار مجھے غریب نہ کہنا, میرے پاس 2 روٹیاں, ایک آج رات کھا لوں گا, صبح زندہ اٹھا تو دوسری روٹی صبح کھا لوں گا. کتنے قناعت ہے. یہ حضرت امیر کا ماننے والا. کہا کہ دیکھو یہ سب باتیں جذباتی باتیں ہوتی ہیں, بچے تمہارے فاقے سے, پیسے رکھ لو, نئے کپڑے لے لینا, نیا مکان بنا لینا, بچوں کو کھلا دینا. کہا خبردار اب مجھے فقیر نہ کہنا. فقیر وہ تیرا امیر ہے جس کے پاس ولایت علی نہیں ہے. توجہ ہے نا. بس بھائی توجہ کیجیے گا. میں جانتے ہیں کہ آپ یہ آخری شبیں ہیں, یہاں پہ مصاحب کا شبیں ہوتی ہیں. تو عزیزان گرامی یہ ولایت چیلی بہت بڑی نعمت ہے, یہ بہت بڑی اللہ کی ہم پہ نعمت ہے. اور دلیل کیا ہے قرآن سے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ اعلان غدیر کے بعد اللہ نے کہا کہ نعمتیں, اتمام نعمت ہو گیا. سب سے بڑی نعمت کا نام ایک ایک کر کے نعمتیں آتے ہیں. آخری نعمت نعمت ولایت ہے. من کن تو مولا. عزیزان گرامی شکر ادا کریں کہ اس نے امیر حضرت امیر علیہ السلام کا, جناب رسول خدا کا, جناب امیر کا, اہل بیت کا ماننے والا بنایا ہے, محمد و آل محمد کا ماننے والا بنایا ہے. مولا کے پاس مختلف لوگ آتے رہے مختلف چیزوں کو لے کے کہ مولا میرے نگاہ میں یہ ایسی ہے. مولا نے کہا ٹھیک ہے لیکن ہماری نگاہ میں ایسی ہے. جب کسی نے کہا نا کہ یا علی اب تو مجھے بیماری صحت سے زیادہ اچھی لگتی ہے, فقر و فاقہ دولت سے زیادہ اچھا لگتا ہے, بڑھاپا جوانی سے زیادہ اچھا لگتا ہے, اس نے ساری منفی چیزیں گنوائی. مولا نے کہا رحم کرے اللہ تم پہ, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر وہ چیز اچھی لگتی ہے جو اللہ کو اچھی لگتی ہے. اگر وہ صحت پہ راضی تو ہم صحت پہ راضی, وہ دولت پہ راضی ہم دولت پہ راضی, وہ فقر پہ راضی ہم فقر پہ راضی, وہ بیماری پہ راضی ہم بیماری پہ راضی, وہ زندگی پہ راضی ہم زندگی پہ راضی, وہ شہادت پہ راضی ہم شہادت پہ راضی. ہم راضی برضا اللہ ہے, رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. عزیزان گرامی ادراک کیجئے کہ اللہ نے کیا نعمت دی ہے. کبھی گناہ نہ کریں. یہ مجلسیں جو آپ کو پاک کر دیتی ہیں. آئے ذرا میں آج مصاحب سے پہلے کچھ جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ جملہ جو جناب قاسم ابن حسن کا جملہ ہے. اس سے پہلے کہ میں مصاحب شروع کروں یہ جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ فضائل کا جملہ ہے. کیا کہا تھا جناب قاسم نے کہ کیف الموت عندک, جب جناب سید الشہداء نے سوال کیا تھا نا قاسم موت کو کیسا پاتے ہیں, تو آپ نے کہا احلا من العسل, شہد سے زیادہ میٹھی. موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے میرے نزدیک. کیوں کہا تھا؟ 2 وجہ سے. ایک قرآن میں آیا کل نفس ذائقۃ الموت,
ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا. اب جناب قاسم بتا رہے ہیں کہ ان کی موت کا مزہ کیسا ہوگا. بتا رہے ہیں شہد سے زیادہ میٹھی. اللہ اکبر. ہے جناب قاسم آپ کی عظمتوں کو سلام. بہت بڑا جملہ ہے. میں جب سوچتا ہوں میری کیفیت بدل جاتی ہے. احلی من العسل, شہد سے زیادہ میٹھی. اللہ کہہ رہے ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا. موت کا مزہ کیسا ہوگا؟ جناب قاسم کہتے ہیں میرے لیے تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے. بہت بڑا جملہ ہے, گھر جا کے سوچیے گا اس پہ. دوسرے کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہا فیہ شفاء للناس, شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے. جناب قاسم کہہ رہے ہیں حسین جیسے چچا پہ قربان ہونا ہر چیز سے شفا ہے. اللہ اکبر. یہ جناب قاسم ابن حسن ہے, مظلوم باپ کے مظلوم بیٹے ہیں. آج جب زیارت برآمد ہوگی نا تو پرسہ دیں گے آپ. 4 ہستیوں کو پرسہ دیجئے گا. ہمیشہ میں نے پہلے دن سے کہا تھا, ہمیشہ مجلس میں آئے تو جناب سیدہ کو سب کا پرسہ دیتے ہیں. آباد کس طرح یہ چمن فاطمی ہوا, کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا. تو جناب سیدہ کو پرسہ دیجیے گا. دوسرے امام زمانہ کو پرسہ دیجیے گا. اور 2 اور ہستیوں کو, ایک امام حسن مجتبیٰ کو ان کے بیٹے کا, اور ایک جناب قاسم کی ماں کو. سب سے زیادہ مشکل جوان بیٹے کی موت کو برداشت کرنا ماں کے لیے ہوتا ہے. امام صادق سے پوچھا نا کسی نے, کہا مولا دنیا کی سب سے بڑی خوشی کون سی خوشی ہے؟ تو آپ نے فرمایا دنیا کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ انسان کا ایک جوان بیٹا ہو اور ہمیشہ آنکھوں کے سامنے چلتا رہے. کہا ماں باپ کے لیے اس سے بڑی خوشی نہیں ہوتی, دنیا کی سب سے بڑی خوشی. کہا مولا دنیا کا سب سے بڑا غم کیا ہے پھر؟ کہا وہی جوان بیٹا جب ماں کی آنکھوں کے سامنے مر جائے. کہا پھر اس سے بڑا مصائب کوئی نہیں دنیا کا. پہنچ رہے ہیں آپ لوگ, اجرکم اللہ. پتہ نہیں میں آج پڑھ پاؤں گا نہیں پڑھ پاؤں گا. آج سینے کی کیفیت عجیب ہے, آج آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی, لیکن میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک ہی تو جنازہ ہے نا خاندان اہل بیت کا, جو گھر سے گیا پھر گھر واپس آ گیا. کبھی آپ نے دیکھا کہ جنازہ گھر سے جب واپس آ جائے؟ ایک جملہ کہوں, اگر میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہوں کہیں, ایک جملہ ان کے لیے پیش کر رہا ہوں. ایک بہن کچھ یتیم بچوں کو لے کے دروازے پہ کھڑی تھی, ابھی جنازے کو ودا کر رہی تھی. ودا کر کے یتیم بچوں کو سینے سے لگا کے پیار کر رہی تھی اور دلاسا دے رہی تھی, بچوں تم یتیم ہو گئے, اتنے میں جنازہ واپس آ گیا. جب جناب امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا نا, تو امام کو جب قے آئی تو آپ کا جگر نکل آیا تھا, قے میں پورا آپ کا کلیجہ نکل آیا تھا. تشت منگوایا تھا تو تشت کے اندر کلیجہ نکل آیا. امام حسین سے کہا بھیا فوراً یہ تشت چھپا دو. کہا کیوں بھیا؟ امام حسین نے امام حسن سے پوچھا. جب کہا نا امام حسن نے یہ تشت چھپا دو, کہا کیوں بھیا؟ کہا ابھی میری بہنیں آ رہی ہیں, میری بہنیں برداشت نہیں کر سکیں گی جب دیکھیں گے نا کلیجہ نکل آیا میرا. پھر ایک مرتبہ کہا, اب سنیے گا میں ساری تمہید باندھ رہا ہوں, سنیے گا اگر سن سکیں برداشت کر سکیں. ایک مرتبہ کہا امام حسن مجتبیٰ نے, بھیا حسین بھیا ذرا مجھے ٹیک لگا دو, مجھے لٹا دو, میرے سینے میں عجیب و غریب اذیت ہے, میرے سینے میں بڑی تکلیف ہے. جیسے لٹایا نا امام حسین نے, تو روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک 2-2.5 برس کا بچہ, آپ نے دیکھا اولاد کو بڑی عادت ہوتی ہے ماں باپ کے سینے پہ لیٹنے کی, چھوٹے چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے ماں کے باپ کے سینے پہ لیٹ جاتے, خصوصاً چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے جب باپ گھر میں آتا تو سینے پہ لیٹ جاتے ہیں. اور اہل بیت کو بہت شوق تھا اپنے بچوں کو سینے پہ سلانے کا. بس بھی ایک مرتبہ ایک 2-2.5 برس, روایت کے الفاظ ہیں 2-2.5 برس کا ایک بچہ تھا, بہت تیزی سے آیا باپ کے سینے پہ چڑھ گیا.
امام حسن نے بڑی زور سے سینے سے لگایا. دوڑتے ہوئے ایک ماں آئی, جناب فروا نے بازو پکڑا, بیٹا قاسم بابا کے سینے میں درد ہے. اجرکم اللہ. قاسم بابا کے سینے میں درد ہے, بابا کے سینے سے اتر آؤ. امام حسن نے کہا فروا رہنے دو, میرے قاسم کو کچھ دیر میرے سینے پہ رہنے دو. یہ میں نے ساری تمہید باندھی ہے, وقت نکل گیا, سنیں گے اب میں تھوڑا سا وقت زیادہ لوں گا آج. بس ایک مرتبہ بہت پیار کیا, پھر ایک وصیت کی, کہا ام فروا جب میرا بھائی کربلا جائے گا نا میرے قاسم کو ضرور بھیجنا. اے ام فروا یہ میری وصیت ہے, میرے قاسم کو ضرور بھیجنا. پھر میری ایک اور وصیت ہے, جب میرے قاسم پہ بہت بڑے مصائب آئے نا اور حل نہ ملے تو میں ایک تعویذ لکھ رہا ہوں, میرے بیٹے کے بازو پہ باندھ دوں گا. فروا جب میرا قاسم بہت زیادہ پریشان ہو نا اسے کہنا تعویذ کھول لے, اس میں حل لکھا ہے. اجرکم اللہ. اولاد والے بیٹھے, خدا کسی کو جوان اولاد کی آزمائش میں نہ مبتلا کرے. بس میں ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے اعلان کیا میں کربلا جا رہا ہوں, میں عراق جا رہا ہوں. جناب فروا نے فوراً کہا قاسم تیار ہو جاؤ. اکیلا بھیجیں گی؟ نہیں, میں ساتھ جاؤں گی. ایک بیوہ ماں جناب امام حسن کی وصیت پہ عمل کرنے کے لیے کہا بیٹا میں ساتھ جاؤں گی. چلی. جب شب عاشور آئی نا سید الشہداء نے ایک ایک مرتبہ سب شہداء کو ان کے نام بتانا شروع کیے. کہا کل عباس آپ شہید ہوں گے, علی اکبر آپ بھی شہید ہو جائیں گے, اور محمد آپ دونوں شہید ہوں گے. نام بتا رہے تھے, جناب قاسم کا نام نہیں آیا تھا ابھی. جناب سید الشہداء نہ جانے کس کا نام لے کے رکے. جناب قاسم ابھی چھوٹے تھے, 13 برس کے تھے, تڑپ کے کھڑے ہو گئے. کہا چچا جان کیا میرا نام فہرست میں نہیں ہے؟ مولا نے فوراً سوال کیا کیف الموت عندک, کیسی ہے موت؟ کہا احلی من العسل, شہد سے زیادہ میٹھی. اس سے پہلے کہ کچھ کہتے جناب قاسم, مولا نے کہا قاسم آپ ہی نہیں 6 مہینے کے علی اصغر کا نام بھی ہے. غیور باپ کا غیور بیٹا تھا جناب قاسم, برداشت نہیں کر سکے. ایک مرتبہ جلال آیا, کہا چچا جان کیا یہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ کیا یہ خیموں میں آ جائیں گے؟ کہ نہیں بیٹا میں علی اصغر کو ہاتھوں میں لے کے جاؤں گا. جناب قاسم کی غیرت نے برداشت نہیں کیا کہ کہیں خیموں میں تو نہیں آ جائیں گے. میں رو کے جملہ کو یبن الحسن, اے حسن کے بیٹے, شام غریبوں میں جب خیموں کو آگ لگے گی شمر نیزے سے پھپھیوں کی چادریں. اجرکم اللہ. برداشت نہیں کر رہے یہاں پہ لوگ. اجرکم اللہ. بس تھوڑی سی مجھے مہلت دیجیے گا. سید ابن طاؤس نے جو لکھی ہے نا شہادت کی روایت, میں وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. روایت کے الفاظ بڑے سخت ہیں. جناب قاسم آئے, جب صبح ہوئی نا نمودار عاشورے کی تو امام نے کہا پہلے اصحاب کو جانے دو. کیوں؟ کہا کیونکہ کربلا میں مرنا آسان ہے, جینا بڑا مشکل ہے. پہنچ گئے, جینا بڑا مشکل ہے, پہلے انہیں جانے دو. بھوک پیاس سے کون دیر تک زندہ رہے گا؟ کہا جو سب سے دیر میں, وہ جناب سید الشہداء. کہا انہیں پہلے جانے دو. اہل بیت کی قربانیاں شروع ہوئیں. جناب قاسم سب سے پہلے آئے. کہا چچا جان مجھے اجازت ہے؟ یا اماں چچا جان اجازت ہے؟ کہا نہیں بیٹا ابھی آپ کو اجازت نہیں ہے. پھر دوبارہ جب ایک لاشا اٹھا کے لائے نا سید الشہداء تو کہا چچا جان اب اجازت ہے؟ کہا نہیں بیٹا ابھی آپ کو اجازت نہیں. پھر جب تیسری مرتبہ آئے نا کہا قاسم تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو, میں جب بھی بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں میں تمہارے چہرے کی زیارت کرتا ہوں, مجھے میرا مرحوم بھائی یاد بڑا آتا ہے. کہ میں اجازت نہیں دے سکتا. جناب قاسم سے برداشت نہیں ہوا کہ دوسرے پہلے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ خیموں کے باہر بیٹھ کے رونے لگے. اندر کسی بیوہ بی بی نے آواز سنی. جناب زینب سے کہا بی بی مجھے محسوس ہوتا یہ میرے یتیم کی آواز ہے.
بیوہ بیویوں کو بڑی حسرت ہوتی ہے میرے یتیم بچے پہ کوئی ظلم نہ کرے. جناب فروا سے برداشت نہیں ہوا کہ میرا قاسم ایسے رو رہا ہے. اٹھی آواز کا قاسم کیا بات ہے؟ سید ابن طاؤس کہتے ہیں جناب قاسم اپنی پیشانی گھٹنوں پر رکھ کے رو رہے تھے. جیسے دیکھیں نا بچے بیٹھ جاتے ہیں, اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑ رکھا تھا, پیشانی گھٹنے پہ رکھ کے بڑی بلند آواز سے رو رہے تھے. جناب فروا نے کہا قاسم کیا بات ہے؟ کہا اماں چچا مجھے اجازت ہی نہیں دے رہے, جب جاتا ہوں مجھے روک کے پیچھا کر رہے تھے. کہا ابھی رک جاؤ ابھی رک جاؤ. جناب فروا رونے لگی. کہا بیٹا تمہارے بابا نے وصیت کی تھی, فروا میرے بیٹے کو ضرور بھیجنا. کہا اماں پھر کہا آپ کے بابا کی وصیت تھی. فروا جب قاسم پہ بڑا مصائب آیا نا کہنا تعویذ اتارے, تو کیا کیا جناب قاسم نے تعویذ کھولا, جب پڑھا نا تو اپنے آنسو فوراً خوش کر لیے. بہت خوش ہوئے جناب قاسم. کیا لکھا تھا امام حسن مجتبی نے؟ لکھا تھا یا بنیا قاسم, اے میرا لخت جگر قاسم, اذا وجدت عمک الحسین غریبا وحیدا مظلوما عطشانا. اے قاسم جب اپنے چچا کو اکیلا دیکھو, بھوکا پیاسا دیکھو, مظلومیت کے غربت کے عالم میں دیکھو, جان قربان کر دینا. آج جناب قاسم کہ چچا جان اب مجھے آپ نہیں روک سکیں گے. کہ قاسم کیا بات ہے؟ تذکرۃ الشہداء میں ملا حبیب اللہ کاشانی کہتے ہیں ایک مرتبہ امام حسین نے خط لیا, امام حسن کا ایک مرتبہ خط پڑھا, چوما, آنکھوں سے لگایا, پھر مدینے کا رخ کیا. کہ سلام ہو میرے بھیا, جب سب نے مجھے چھوڑ دیا آپ نے مجھے یاد رکھا. بہت دیر تک روتے رہے. مرحوم کاشانی کہتے ہیں ایک مرتبہ امام حسین نے اپنی دونوں باہیں جناب قاسم کے گلے میں ڈالی, جناب قاسم نے مولا کے گلے میں باہیں ڈالی. فغشی علیہما, دونوں روتے روتے بے ہوش ہو گئے. بس بے وقت تمام ہو گیا, تھوڑی سی زحمت اور دوں گا. میں جانتا ہوں آپ رو رو کے تھک گئے ہوں گے. یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے. سانس رکنے لگتا ہے, آنسو خشک ہو جاتے ہیں, سینے میں درد ہوتا ہے, کمر ٹوٹنے لگتی ہے. یہ مسلسل رونا جناب سید سجاد کا کام ہے, یہ جناب زینب کا کام ہے. میں اور آپ مسلسل نہیں رو سکتے. ایک مرتبہ میں تو دیکھیے کہ میں نے تمام کر دیا, اب نہ مجھ سے پڑھا جا رہا ہے نہ آپ سے سنا جا رہا ہے. جناب قاسم صرف 13 برس کے تھے, زرہ پوری نہیں آ رہی تھی, بہت دبلے تھے. ایک مرتبہ امام حسین نے گود میں لے کے سوار کیا, زرہ نہیں تھی. جب زرہ ہوتی ہے نا, اگر کسی گھوڑے کا پاؤں آ جائے وہ لوہے کی زرہ سے رک جاتا ہے. جناب قاسم نے حملہ کیا, بڑے بڑے پہلوانوں کو فنار کیا. ایک مرتبہ کسی نے چھپ کے جناب قاسم کے سر میں ضربت لگائی. جناب قاسم نے آواز دی, یا اماں ادرکنی, چچا جان میرے مدد کو آئیے, میں گھوڑے سے گر گیا. ایک مرتبہ سید الشہداء عقاب کی مانند بڑی تیزی سے آئے, سارے لشکر کو بھگایا. ایک مرتبہ جب سب دوڑنے لگے, گھوڑوں کو دوڑایا, جناب قاسم کا لاشا زمین پہ تڑپنے لگا. جناب سید الشہداء ذوالجناح سے اترے, اپنی ابا کو زمین پہ بچھایا. میں نہیں پیش کر سکتا, جیسے ایک مالی باغ سے پھول چنتا ہے, میرے مولا نے لاش کے ٹکڑے جمع کیے. در خیمہ پہ ایک بی بی پوچھ رہی تھی, بی بی زینب میرا قاسم 13 برس کا جوان ہے, حسین کاندھے پہ ایک گٹھڑی لے کے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ آبا کو رکھا, تو فروا کو نہ دکھانا, قاسم کا لاشا. مادر حسین